وعلیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے دی رائٹ اسکول کے ایم ڈی منظور مغل صاحب اور پرنسپل صاحب سر عبد القادر صاحب اور ان اسٹوڈنٹس کا ان کو میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے اچھے نمبر لیے۔ اور اگر نمبر دیکھے جائیں تو ہمارے ان علاقوں میں جتنے بھی اسکولز ہیں ان میں ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، بہت اچھے انہوں نے نمبر لیے۔ اور انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی لیے مجھے اسٹیج پہ آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور احسان بھی ایسا احسان کہ امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے آخری نبی جن کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب مقصد ولادت کو ہم بھول گئے ہیں کہ مقصد ولادت ہے کیا؟ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت زیادہ باعث سعادت ہے۔ اب آپ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو زندگی مبارک گزاری، جو سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، اب ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی گزارنا ہے۔ آپ علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو اب آپ علیہ السلام کے بعد یہ دین ہم تک ان کے قربانیوں کے باعث پہنچ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تذکرہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں کے پتھر، وہاں کے درخت، وہاں کے شجر و حجر، ہر چیز انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام کی شان بہت ہی عظمت والی ہے، بہت ہی بڑی اور عالی شان ان کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے وہ پیارے نبی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ علیہ السلام کو وہ پیاری امت بھی دی گئی ہے جتنے اعلیٰ اور بالا اور برتر اور اعلیٰ شان والے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں اشرف المخلوقات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو جو امت ملی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بڑے نبی بنا کر بھیجے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بنایا کہ ہمیں اس پیاری اور سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم نے آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو اب ہم نے بحیثیت مسلمان اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ جناب نبی کریم